السلام علیکم۔ رمضان بہت 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 مبارک ہوں۔ رمضان کا چاند روزے سب آپ کو مبارک ہوں۔ اور مجھے ڈالنی چاہیے تھی چاند رات پہ یہ ویڈیو، مگر تھوڑی سی مصروفیات تھی تو میں بنا نہیں پائی بلاگ، ورنہ میرے دل سے آپ سب لوگ دور نہیں ہیں، ظاہر ہے میری دعاؤں میں تو ہمیشہ شامل رہتے ہیں آپ لوگ، اور میں اللہ سے اچھی امید کرتی ہوں اور سب کچھ اچھا ہو، رمضان سب کے ساتھ خیریت سے کٹیں، خوشحالی والے، اور سب کے گھر میں روٹی رزق میں خیر و برکت دے اللہ تعالیٰ، سب کی جائز حاجات پوری کرے۔ اور بس یہی گزارش تھی، جو لوگ روزے نہیں رکھتے الگ الگ سے ایکسپلین دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں شوگر ہے، ہم اس لیے نہیں رکھتے، ویکنیس زیادہ ہے اس لیے نہیں رکھتے، ڈاکٹر نے خون کی کمی بتا رکھی ہم اس لیے نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، کچھ تو الحمدللہ پورے رکھتے ہیں اور کچھ ایکسپلین دے دیتے ہیں۔ ایکسپلین میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ بہت زیادہ شوگر ہو، 500 کے آس پاس ہو تو آپ نہ رکھیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ جب 200 250 چل رہی ہے تو اس میں تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ روزہ تو کہیں سے کہیں تک معاف نہیں ہے، نفلی روزے نہیں چھوڑتے، اور یہ تو پھر فرض ہے، تو فرض جو ہے تو وہ کیسے چھوڑ دیتا ہے انسان۔ تو میری تو یہی گزارش ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اگر نہیں بھی رکھتے تو ایک بار میرے کہنے سے ایک روزہ تو ایٹ لیسٹ رکھ کے دیکھیں، اگر زیادہ کمزوری یا ویکنیس لگتی ہے یا طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر چاہے نہ رکھیں، لیکن ایک روزہ تو رکھ کر دیکھیں۔ اور جب اللہ کے پاس ہوں گے آپ اور روزہ رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، جیسے گھبراہٹ، ویکنیس، یہ ساری چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ پھر جب ہمارا روزہ ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کے پاس رہیں گے، ساتھ رہتے ہیں تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں پریشانی نہیں کرتی، کیونکہ عمر قضا زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں رمضان میں، اور تہجد پڑھتے ہیں رمضانوں میں، زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں، ویسے تو جو لوگ پڑھتے ہیں عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن معمول رمضانوں کا زیادہ لوگوں کا اسٹک ہو جاتا ہے کہ رمضانوں میں پڑھنا ہی ہے، کہ بھئی تہجد بھی پڑھ لیں، عمر قضا بھی پڑھ لیں، حاجات کے نفل بھی پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ لیں، تو اللہ سب کی جائز حاجات پوری کرے، میری دل سے دعا ہے، اور سب کے گھر میں خیر و برکت دے اللہ تعالیٰ۔ روزے چھوڑنا نہیں ہے یہ سب کو پتہ ہے، اور مہربانی یہ ہوگی روزے سے کم 15 منٹ پہلے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ بہت سارے گھروں میں دلی کے یہی ہوتا ہے، یہ رہ گیا، ارے بھائی وہ رہ گیا، یہ لیا، شربت لیا، پکوڑیاں، یہ پاپڑ کم رہ گئے، پاپڑ اور تلے، یہ ایسی ساؤنڈ سب کے گھروں میں ہوتے ہیں موسٹلی۔ لیکن ایک جب انسان سارا دن محنت مزدوری کر کے رات کو پیسے کے لیے اپنے مالک کے آگے آتا ہے، اور مالک نہ ہو یا ہم نہ پیسے مانگیں اور اپنے گھر چلے جائیں، وہ تو غلط ہے نا۔ ہم نے سحری کری، روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس سے ہم مانگنا رہ جائے صرف کیا، یہ چھوٹی موٹی باتوں کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، بچوں کو چپ کرانے کے لیے، یا فون پہ باتیں کرنے کے لیے، بہت سارے لوگوں کے ایکسکیوز ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو مین آدمی، لڑکے چھوٹی چھوٹی عمروں کے، وہ اس وقت گھر میں آتے ہیں جب روزے میں 2 منٹ رہ جاتے ہیں، بس ہاتھ دھویا، کلی کری، اور جیسے ہی بیٹھے ویسے ہی اذان ہو گئی۔ تو ان کے ماں باپ انہیں سمجھائیں، بہن بھائی سمجھائیں کہ بھائی کم سے کم 15 منٹ پہلے دسترخوان پہ آنا ہے، ضرور دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اس ٹائم، اور یہ صرف 1 مہینہ ہی ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہمارے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، تو ہم اسی 1 مہینے میں مانگ سکتے ہیں پورے سال کی ہر خوشی، ہر جائز حاجات جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنا چاہتے ہیں۔ سب کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، سب کی دعائیں الگ الگ ہیں، کوئی اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہے، کوئی لڑکوں کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی گھر کے لیے، کوئی کرائے کا گھر ہے کسی کا، اللہ سب کی سننے والا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن ہمیں طریقہ نہیں آتا، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، اور مانگو تب نہیں مانگو تب اسے تو دینا ہی ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے کم رمضانوں میں تو 15 منٹ روزے سے پہلے مانگ لیں، کیونکہ اس وقت وہ ہمارے پاس ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ مانگ، میرے حکم کی دیر ہے، یہ تب کھائے گا، سارا دن کا بھوکا پیاسا ہے، حلق خشک ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں، لیکن جب میں کہوں گا کھاؤ تبھی کھائے گا۔ تو اللہ جب ہمارے اتنا پاس ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے تو ہمیں تو مانگنا ضروری ہے نا۔ تو میری دعا تو سب کے لیے ہے، لیکن میری گزارش بھی ہے، مہربانی ہوگی، ریکویسٹ سمجھ لیجئے، میں دل سے سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ دعا کر رہی ہوں، اور اللہ سب کی دعائیں قبول کرے، لیکن
15 منٹ پہلے کم سے کم دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگیں، جن کے کتنے برے حالات ہیں، ان کے بچوں کے لیے مانگیں، ان کے کاروبار کے لیے، کام کے لیے، تندرستی کے لیے، ان کے روٹی رزق کے لیے، ہر چیز کے لیے مانگیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ نئے بلاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔